ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، چل تو پڑو یار، توبہ کے راستے پہ چل پڑو نا، اسے راضی کرنے کے راستے پہ چل پڑو یار۔ کب تک سوچتے رہیں گے، کب تک نمازیں قضا کرتے رہیں گے، کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے، کب تک حرام کماتے رہو گے، کب تک ماں باپ کو ستاتے رہو گے، کب تک جوا کھیلتے رہیں گے، کب تک شراب اور بے حیائی کے کام کرتے رہو گے۔ اے میرے اسلامی بھائیو، بڑا قریب ہے، یقین کرو بڑا قریب ہے۔ ہم واقعی گناہگار ہیں، کبھی کبھی جب اپنے گناہوں پہ نظر جاتی ہے نا تو بڑا شرم آتی ہے، بنے گا کیا؟ اتنی بے حیائیاں اور ایسی بے غیرتی ہے کہ دنیا دیکھے تو گناہ نہیں کرتے ہیں، مگر رب دیکھ رہا ہوتا ہے، اکیلے میں ہم گناہ کر جاتے ہیں۔ یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ مجھے مر کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، لوگوں نے کیا بگاڑنا ہے میرا؟ یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے سمجھائی ہے نا کہ جس نے سزا دینی ہے اس کے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، لوگ دیکھتے اس کی شرم آتی ہے۔ فرماتے ہیں نا، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا، وہ تو خبردار ہے، اسے تو پتا ہے، مگر دلاسا پتا ہے دل کو کیا ملتا ہے کہ وہ رب رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، بس ہم آ جائیں اس کی طرف، انتظار نہ کرو۔ شیطان ہے کہتا ہے بڑا رحم والا مولا ہے، توبہ کر لیں گے بعد میں، یہی شیطان کا وار ہے تم پر کہ وہ نہیں کرنے دیتا توبہ، آج کر لو، ابھی کر لو۔ تو بس اب پیارے اسلام بھائی چل پڑو، بس اب ہمت کر جاؤ، بہت ہو گئی گناہ، بڑی ہو گئی نافرمانیاں، اسے راضی کرنا ہے اور توبہ کر لو۔ اور اس کی توبہ اتنی کمال کی، اس کی بارگاہ میں رحمت اتنی بڑی ہے کہ توبہ کرنے والے سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو پھر کیوں نہ توبہ کریں، پھر کیوں نہ اللہ کی طرف رجوع لے آئے۔